خانم، جس طرح سے کل ہم نے گفتگو کی تھی والدین کے حقوق پر، اور آپ نے پروگرام کا اختتام بڑی ہی خوبصورت دعا پر کیا تھا، ماں کے نام آپ نے جو اشعار چند کہے تھے وہ بڑے ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے اشعار تھے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اپنی گفتگو کو آج بھی وہیں سے شروع کریں، ماں کا رتبہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں اکثر جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں کہ ماں کے بارے میں زیادہ فرمایا گیا ہے، تو ماں اور باپ دونوں کی الگ الگ میں چاہوں گی آپ رتبے پر روشنی ڈالیں۔ ماں کی بات کرنے سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ والدین، دونوں والدین کے لیے جو فرمایا گیا، فرمایا کہ ان اللہ وضع اربعا فی اربعہ، خدا نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں قرار دیا ہے۔ برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، علم کی برکت آپ کو تب حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے استاد کا احترام کریں۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ڈگری کر لیتے ہیں مگر کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے، کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچ پاتے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام نے اس بات پہ بڑی سختی سے زور دیا، اور صاحب نہج البلاغہ کا بیان ہے کہ من علمنی حرفا سیرنی عبدا، جس سے میں نے ایک حرف سیکھا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، وہ آپ کا استاد ہے۔ تو برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، علم کی جو برکت ہے وہ استاد کی تعظیم میں ہے۔ بقاء الایمان فی تعظیم اللہ، اور آپ کا ایمان باقی رہے، یعنی آپ کا خاتمہ سعادت پہ ہو، مرنے تک آپ کلمہ گو رہیں، موحد رہیں، توحید پرست رہیں، اور وہ ایمان آپ کو فائدہ دے، تو وہ کب ہوگا؟ بقاء الایمان فی تعظیم اللہ، جب آپ اللہ کی عظمت کو جانیں گے اور اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں گے۔ وَلَذَّةُ الْعَيْشِ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، اور زندگی خوبصورت بنتی ہے، لذت انگیز بنتی ہے، خوش بنتی ہے، یہ خدا نے اثرات رکھے ہیں، ہر عمل کے نتائج ہیں یہ جو مرتب ہوتے ہیں۔ تو لذت العیش فی بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان کی دنیاوی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ کہتے ہیں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے نتائج فوری طور پہ دنیا میں اپیئر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ والنجات من النار فی ترک ایذاء الناس، اور جہنم کی آگ سے آزادی تب ملتی ہے جب آپ دوسروں کو اذیت و آزار نہ دیں۔ تو یہ 4 چیزیں خداوند متعال نے قرار دی ہیں، اس میں والدین کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا کتنا ضروری ہے۔ دوسری بات ہم یہ بیان کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ ہم ماں کے حق پہ جائیں، کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں جو آیت بیان فرمائی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس میں 4 چیزیں ایک ساتھ بیان کر دیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، خدا نے وصیت کی، وصیت یعنی بڑی شدت کے ساتھ تمہیں حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، انسان کا لفظ استعمال کیا، اس میں مسلمان نہیں کہا، متقی نہیں کہا، مومن نہیں کہا، کلمہ گو نہیں کہا، بلکہ صرف انسان۔ اس میں یونیورسل اپلیکیبلٹی ہے، یعنی اگر تم صرف انسان ہو، تمہارا مسلمان ہونا، کسی مذہب کا فالوور ہونا، کسی مذہب کو ماننا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اگر تم انسان ہو اور تمہارے اندر انسانیت ہے تو تمہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تیسرا لفظ والدین کا ہے، اس میں والدین میں کوئی شرط نہیں لگائی کہ والدین مسلمین، والدین مطیعین، وہ والدین جو مسلمان ہیں، وہ والدین جو کلمہ گو ہیں، وہ والدین جو اطاعت گزار ہیں، نہیں، بلکہ صرف اور صرف والدین کافر ہوں، مشرک ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اور احسانہ، احسان جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ لفظ نکرہ ہے اور مطلق ہے، یعنی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہاں احسان کا معنی ہر خیر و خوبی، وہ خیر و خوبی محبت کی صورت میں ہو، ہمدردی کی صورت میں ہو، وہ بائی ڈونیشن ہو، وہ وربل ہو، وہ فزیکل ہو، وہ کسی بھی انداز سے ہو، وہ چیز جس کے ذریعے سے والدین کو اطمینان محسوس ہو، آسودگی محسوس ہو۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کر دی، سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور یہ یاد رکھنا کہ والدین اور اولاد کے درمیان جو نیکی کا رشتہ ہے، جو ٹریفک آف گڈنس ہے، یہ ڈوئل کیریج نہیں ہے، بلکہ یہ سنگل ٹریک موومنٹ ہے۔ یعنی آپ کبھی یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ میں نے اپنے والدین کے لیے
یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اب وہ میری تعریف کریں، وہ میرے ساتھ زیادہ محبت کریں، وہ مجھ سے زیادہ خوش ہوں. نہیں، خدمت آپ کریں، تعریف وہ کسی اور بچے کی کریں. پیسہ آپ دیں والدین کو، خرچ وہ کسی اور پہ کریں، اور پھر وہ ساتھ یہ کہیں کہ یہ اس نے ہمیں دیا ہے، جبکہ آپ کا دیا ہوا وہ اس پہ خرچ کریں. تو اسلام نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کو اتنی فریڈم دیں، اتنی آزادی دیں ارادے کی کہ وہ آپ کا دیا ہوا پیسہ اپنی مرضی سے خرچ کریں، اور پھر اتنے اطمینان کے ساتھ خرچ کریں کہ ان کو یہ خوف نہ ہو کہ بچہ مائنڈ کرے گا، برا مانے گا، یا وہ حساب مانگے گا، یا اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس کا دیا ہوا پیسہ ہم دوسرے بچے پہ خرچ کر رہے ہیں اور پھر تعریف بھی دوسرے بچے کی کر رہے ہیں. تو والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا، علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جو کہا گیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. تو یہ دونوں والدین کا حق ہے. اس کے بعد پھر ماں کا مرحلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ بے شک یہ کہ والد کفالت کرتا ہے اور والد اس کے زندگی کے ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی جو بھی دنیاوی نیڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے، لیکن والدہ جو محبت دیتی ہے اور جو خداوند متعال نے اسے اپنی رحمت و رأفت و عاطفت کا دنیا میں نمائندہ بنا کے بھیجا. یعنی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت کی کوئی جھلک دیکھنی ہو دنیا میں تو ماں کو دیکھ لو. اور پھر شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ ای نالہایت بی صدا، ای زیبا ترین شعر خدا. وہ کہتا ہے کہ ماں وہ غزل ہے جو خالق کائنات نے بڑے وجد کے ساتھ کائنات میں گنگنائی ہے، جس کا حق آپ کبھی ادا نہیں کر سکتے. اور صرف محبت 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 اور محبت، جیسے وہ عطا در عطا در عطا در عطا. دنیا میں آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی سلوک کریں تو وہ آپ سے صلہ مانگتا ہے، لیکن ماں ایک ایسی چیز ہے، روشنی دیتا ہے جو خود بھی ضیاء مانگتا ہے. ہر بشر قیمت اکرام و عطا مانگتا ہے، جو بھی ہے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے. ہر ایک اپنے موقع پہ اجر وفا مانگتا ہے. پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ماں کی محبت ہے محبت کے لیے. تو اس رشتے کی قدر کو سمجھنا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ یہ رشتہ انسان سے کھو جائے اور وہ ساری زندگی کف افسوس ملتا رہے، اس کو چاہیے کہ جب تک یہ موجود ہیں اس بات کو اچھی طرح سے ریئلائز کرے کہ یہ جو حکیم مطلق خالق کائنات ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ تم جھکتے چلے جاؤ گے ماں کے حکم کے سامنے، اتنا زیادہ جنت سے قریب ہوتے چلے جاؤ. سبحان اللہ، کیا بات ہے.